شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے اللہ، میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ پر اپنی خاص رحمت، برکت اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، 2024 کا پہلا ہفتہ ہے۔ ہفتے کے دن میرے اللہ کا ایک ایسا اسم اعظم، اگر انسان صدق دل کے ساتھ اس وظیفے کو کر لے، میرا اللہ رب العزت اس بندے پر اتنا کرم فرما دیتے ہیں کہ اس کی اس دنیا کے اندر ہر پریشانی کو ختم کر دیتے ہیں۔ خواہ وہ پریشانی رزق کی ہو، خواہ وہ پریشانی اولاد کی ہو، خواہ وہ پریشانی عزت کی ہو، کوئی بھی ہو، میرا رب اسی وقت اس بندے پر اتنا کرم فرماتے ہیں کہ اس کی ہر دل کی خواہش کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ پاک کی ذات وہ ذات ہے جو کہ سب سے پہلے اس کائنات کے اندر اللہ نے دو مخلوقات بنائی، ایک نوری تھی، ایک ناری تھی۔ نوری مخلوق اللہ کے فرشتے ہیں، اور ناری مخلوق یہ جتنے جنات ہیں وہ تھے۔ اس کے بعد تیسری مخلوق اللہ نے انسانوں کو بنایا۔ تو جس وقت انسان کو بنانے کا ارادہ کیا میرے اللہ نے، تو اس وقت جو نوری مخلوق تھی اور جو ناری تھی ان کو بتایا گیا۔ تو ان مخلوقات میں سے جو ناری مخلوقات کا سربراہ لیڈر، جس کا نام آج ابلیس ہے، یہ اتنا اہل علم تھا، اتنا یہ قابل تھا کہ فرشتے اس کے سامنے بیٹھ کر ان کی باتوں کو سنتے تھے، اس کی باتوں کو سنتے تھے، اور یہ منبر پر بیٹھ کر تبلیغ کرتا تھا۔ لیکن جب اتنا علم ہونے کے باوجود تکبر آیا، غرور آیا، گھمنڈ آیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے دربار سے نکال دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق بنا رہا ہوں جس کا نام انسان ہوگا، وہ اس کائنات میں جب پیدا کروں گا تو وہ بڑی عبادت کرے گی، وہ میرے سامنے جھکے گی، میری کبریائی بیان کرے گی، میری الوہیت بیان کرے گی، میرا شان بیان کرے گی۔ لیکن اس ناری مخلوقات کا جو سربراہ تھا، لیڈر تھا، جس کا نام آج ابلیس ہے، اس کا نام اس وقت عزازیل تھا۔ یہ کہنے لگا کہ آپ اس کو پیدا نہ فرمائیں، یہ اس کائنات میں فتنہ فساد کا موجب بنے گا۔ اللہ پاک فرمانے لگے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ خاموش ہو گیا۔ جس دن، جن لمحات میں، جس وقت اللہ نے انسان کو بنایا، اللہ نے حکم دیا کہ سب اس کو سجدہ کرو، سارے نوری فرشتے اس انسان کے سامنے اللہ کے حکم کے مطابق سجدے میں چلے گئے۔ لیکن یہ جو بڑا اہل علم تھا، جو جس کا نام آج شیطان ہے، عزازیل اس کا نام تھا پہلے، جو کہ پوری نوری مخلوقات کو درس دینے والا تھا، ایک سردار تھا، تو یہ سجدے میں نہ گیا، آکڑ گیا۔ اس نے کہا کہ میں اتنا عظیم ہوں، میں اتنی شان والا ہوں، میرے پاس اتنا علم ہے، میرے پاس اتنا فہم اور عقل ہے،
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا شان مجھ سے زیادہ ہو جائے اور میں اس کو سجدہ کروں؟ اللہ نے جب یہ حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو تو اس کے اندر تکبر، غرور، گھمنڈ آ گیا کہ میں اس سے اعلیٰ ہوں، میرا شان اس سے اعلیٰ ہے، میرا عقل اس سے اعلیٰ ہے۔ جب تکبر آیا، اللہ نے اسی وقت اس کو لعنتی بنا کر اپنے دربار سے نکال دیا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کے اندر سب سے جو بڑا گناہ ہے وہ ہوتا ہے تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا۔ اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ جس کی سزا آج اور قیامت تک بھگتے گا ابلیس، شیطان جس کو کہتے ہیں، اللہ نے اپنے دربار سے اس کو لعنتی بنا کر نکال دیا۔ تو ناظرین، آج اس دور کے اندر بھی شیطانیت کا جو عنصر ہے آج انسانوں کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا کو مومن ہوں۔ اس کی نمازیں، اس کا قرآن پڑھنا کسی کام کا نہیں۔ اپنے آپ کو جھکا لو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے فخر اپنی عاجزی پر ہے۔ عاجز ہو کر رہو گے تو سکون ملے گا، تکبر ہوگا تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ آج ہفتے کا دن اور 2024 اس سال کا پہلا ہفتہ ہے۔ ایک وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو۔ جب آپ صبح اٹھیں، نیند سے بیدار ہو تو تھوڑی دیر چارپائی پر لیٹے رہے تو صرف 11 مرتبہ یا حیو یا قیوم، اور پھر اٹھ کر بیٹھ جائے، پھر 11 دفعہ یا حیو یا قیوم، پھر اس کے بعد جب اٹھے کھڑے ہو جائے تو اس کے بعد پھر 11 دفعہ یا حیو یا قیوم۔ اس دن میرا اللہ آپ پر کوئی کسی قسم کی مصیبت نہیں لے کر آئے گا، اور ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں، اور ہر طرف سے رزق ہی رزق آئے گا، اور اللہ پاک اتنی عزت دیں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں تک اس پیغام کو پہنچاؤ تاکہ ہر انسان اس عمل میں شامل ہو جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔